على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما محمد إلا رسول. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ رحمت کہ اس نے ہمیں رجب المرجب کا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے. اور رجب جب آتا ہے تو عجب بہار ایمان کی خیر لاتا ہے. ایک نسبت تو سیدنا مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت کی، اور اس سے بلند نسبت وہ عظیم ملاقات ہے، وہ سفر محبت و عشق ہے، وہ سفر معراج ہے، جب ایک محبوب کی محب سے ملاقات ہے، ایک عبد کی اپنے عابد سے ملاقات ہے. وہ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مضامین انشاءاللہ معراج النبی کے تو باقاعدہ ہمارے آگے چلیں گے. ابھی ہم فضائل اسماء النبی پر چل رہے تھے، اور آج کا ذکر آقا علیہ السلام کے دوسرے اسم مبارک اسم احمد اور اسم احمد کے آئینے میں ہم اپنی بساط کے قابل حضور علیہ السلام کی شان بندگی کا مظاہرہ اور اس سے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنی میں متصف کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ بنانا مقصود ہے. رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد، حضور نے فرمایا میں محمد ہوں. حضور کے جملوں کی تاثیر ہی الگ ہے، آخر کی بات ہی جدا ہے. سبحان اللہ، ان کے جملوں میں اتنی تازگی ہے تو خود جن کا ذکر اتنا تازہ ہے. فرمایا انا محمد، لوگوں میں محمد ہوں. تعریف کیا گیا وہ احمد، اور رب کی سب سے اعلیٰ تعریف کرنے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا ذکر اسم احمد کے ساتھ فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی بہت مشہور ہے. آپ آج بھی انجیل اٹھائیں اور جو لوگ کرسچینٹی کا درس دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کی بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تقوی کی بات کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے کم آئے گی اور بے ثباتی کے اسباق جو انہوں نے سبق اور تبلیغ کی اس کا ذکر کریں گے. وہ دنیا سے کٹ جانے کا ذکر کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے سفروں کا ذکر کریں گے. اس لیے اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے. میرے آقا علیہ السلام کو رب باری تعالیٰ کے صدقے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی. عیسیٰ
بے شک تیری بندگی بہت کمال کی ہے، تیری بندگی بہت کمال کی ہے، تیری ماں مریم بھی بہت کمال کی تھی، اور اس کی بندگی کے چرچے بھی میں کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنے مصطفیٰ کو کہا محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں میری مریم کا ذکر کرو۔ رب باری تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، میرے محبوب اس کتاب میں عیسیٰ کا بھی ذکر کرے۔ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے پیار والے، محبت والے، مگر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اور مجلس عیسوی کا ذکر کرتا ہے، جہاں یہ آیت آمد و میلاد مصطفیٰ پر دلیل ہے، وہیں یہ آیت میرے آقا کی بندگی کی انتہا پر بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بندگی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا مجھ سے اعلیٰ کوئی بندہ نہیں ہے، مجھ سے اعلیٰ کوئی رب کی عبادت والا نہیں ہے، اور میں کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ رب کی عبادت کرنے والا ہوں۔ نہیں، ابھی ایک اور ہیں جن کی خوشخبری میں سناتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعدی، شان یہ ہے کہ ابھی ان کی بندگی کو مخلوق نے، بشر نے دیکھا نہیں، ابھی ان کی بندگی کے چرچے مخلوق میں، بشریت میں آئے نہیں، مگر اس کا بندہ ہونا اور بندگی میں اس کمال پر ہونا کہ ان کا ذکر کمال بندگی پر، کمال اسم احمد پر میں کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ ان کی شان بندگی یہ ہے کہ وہ احمد ہیں، رب کی سب سے اعلیٰ تعریف کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ احمد مجتبی ہے۔ حضور کا عرشی نام احمد، حضور کا فرشی نام محمد۔ یہ آقا علیہ السلام کو رب باری تعالیٰ نے شان احمدیت عطا فرمائی ہے، شان احمدیت، کہ نبی بھی جب احمدیت کا ذکر کریں تو رشک سے کریں، مالک ایسا بنایا ہے کہ محبت میں بھی کمال ہے اور بندگی میں بھی کمال ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے شان بندگی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آنے والوں کو اشارہ دے دیا، میری پیروی کرنے والوں دیکھو میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، جب وہ آ جائیں تو پھر ان کی پیروی کرنا اگر تم نے بندہ بننا ہے۔ یہ اظہار ہے۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پر آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ بھی معراج النبی کے صدقے بھی ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ارشاد ہوا، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے تو فَأْتُوا، پس تم بھی لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اور معنی میں سب سے کثرت والی صورت سورہ کوثر ہے۔ پورا دین سمو دیا رب نے سورہ کوثر کو، محبت بھی بتا دی، محبوب بھی بتا دیا، عطا بھی بتا دی، کمالات بھی بتا دیے، اپنی ربوبیت کا بھی بتا دیا، اور محبوب کا مقام بندگی بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کون حق پہ رہے گا کون باطل پر ہوگا۔ چھوٹی سی 3 آیتوں میں پورا دین سمو کے رکھ دیا میرے مالک۔ یہ کمال اعجاز ہے سورہ قرآن، صرف کوثر کا اعجاز۔ تو کہا چلو 3 آیتیں ایسی ہی بنا لاؤ، جرت ہے تم میں؟ پھر آگے کہا اچھا اس طرح کرو، اکیلے تو بنا نہیں سکو گے، چیلنج دیکھے میرے مالک کا آج تک قائم ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، آج بھی یہ چیلنج قائم ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ سب کو بھی بلا لو جن تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جاؤ
بتوں کو بلا لاؤ، اپنے ساروں کو لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ یہ چیلنج آج تک۔ اب اس میں جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں، رب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل فرمایا وہ بھی ہے، مگر جب چیلنج دینے کی بات کی تو اپنا بندہ کا، ہمارا بندہ، عبدنا عبدنا، ہمارا بندہ، اپنے بندے پر رب نے عبد کا ذکر کیا۔ سفر معراج پر لے کر گیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے خود سیر کروائی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ یہاں بھی عبد ہی کہہ کر ذکر کیا، رسول ہی کہہ دیتا اپنے رسول کو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عبد کہنے کی کیا ہے؟ پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیں، یہ بات کو ذہن نشین کر لیں، ہمارے ہاں دو شانوں میں حضور کو دیکھا جاتا ہے، شان نورانیت میں یا شان بشریت میں، ایسا ہی ہے؟ ایک تیسری شان بھی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو عبدنا عبدنا کہا کہ اپنا بندہ، ہمارا بندہ، اور عبد ہی کہا اپنا بندہ، تو اس میں نرالی شان رب باری تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو شانوں سے اپنے محبوب کو متصف فرمایا۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد ایک، پھر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ رب باری تعالیٰ نے عبدیت اور رسالت، یہ دو الگ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی، عبدیت بھی عطا فرمائی۔ عبدہ و رسولہ کے اندر عبدیت میں بندگی کا شان غلبہ اور رسالت میں پیغمبری ہے۔ عبدیت میں توجہ اللہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ کیسا تھا، اور رسول میں مالک کا پیغامبر بن کر، نمائندہ خدا بن کر لوگوں کو رب کو پیغام پہنچانے والے۔ اور یہی بات رب باری تعالیٰ نے فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جب کوئی نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے تو عبد ہوتا ہے، اور جب رب سے مخلوق کی طرف آتا ہے تو رسول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کیونکہ مقام بندگی بتا رہا ہے رب، فرمایا کہ یہ بتانا چاہتا ہوں اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی، جیسی وحی کی کہ مخلوق کی طرف جب بھیجتا ہوں تو کہتا ہوں لقد جاءکم رسول، تمہاری طرف رسول آ گیا، اور جب اپنی طرف بلاتا ہوں تو تب رسول کو ساتھ ذکر نہیں کرتا، تب عبدہ کہہ کر بات کرتا ہوں، تب عبد کہہ کر، بندہ کہہ کر پکارتا ہوں۔ مالک فرق کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے ایک طرف میرا کمال تخلیق ہے، ایک طرف میری ربوبیت کی تخلیق کا کمال ہے، اگر تمہاری طرف آ جائے تو رسول ہے، اور اگر میری طرف آ جائے تو عبد ہے۔ ان دونوں شانوں کو جمع کرو تو جو شانوں کی انتہاؤں پر تمہیں ایک ہی ذات نظر آئے گی، وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، اور وہ ذات میرے مجتبیٰ کی ہے جس سے میں خود پیار کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب اس میں جو نور و بشر پر جھگڑا ہوتا ہے وہ بھی آج اس کا بھی عقدہ کھول دیتے ہیں۔ پہلی بات تو فقیروں والی کروں گا۔ فقیر کی بات یہ ہوتی ہے، درویش اور صوفیہ، صوفی وہی ہوتا ہے جو قال والا صرف نہ رہے، حال والا ہو، کوئی صرف ادھر لڑتا ہے کوئی ادھر لڑ رہا ہے۔ دونوں کی شانوں میں حضور کی محبت کا پہلو کیا ہے؟ فقیر کہتا ہے، ہنستا ہے، وہ مسکراتا ہے، کہتا ہے دونوں کو نہیں پتا، وہ ایسے بھی نہیں وہ ایسے بھی نہیں، دیکھا تو دونوں نے نہیں، جس نے دیکھا وہ تو بولتا ہی نہیں۔
اچھا اس سے مراد وہ مناظروں کا منظر نہیں میں پیش کر رہا، ایک ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کمی بیشی کرنا مقصود نہیں ہے۔ جو کوئی حضور السلام کی شان کا ماننے والا، عقیدت والا، اس پر زور دینے والا، وہ تو ہم بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم ذکر کر سکیں، بس ہمارا یہ بات، ہماری مجلس جتنی ہوتی ہے 8-9 سال سے جتنی دیر، ایک بات محسوس کی آپ نے کبھی؟ وہ یہ کہ ہر بات گھوم کر ہم ایک ہی نقطے پر لاتے ہیں، حضور السلام کی ذات پر، کیونکہ مرکز کائنات اور جان کائنات ہو، اور رب کا بھی مقصود یہ ہے میری بندگی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو، اور میری محبت دیکھنی ہے تب بھی مصطفیٰ کو دیکھو۔ دونوں باتوں میں کمال رکھا ہے۔ اب ابدیت کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ ابدیت کا معنی بندگی کا کرنا ہے کہ بندہ غلامی کو، عاجزی کو، انکساری کو قبول فرمائے۔ ہر شے جو رب کی بارگاہ کے حکم کے طور پر آئی، حاصل ہوئی اور ہدایت کی خیر ملی، اس کے مطابق نظر آئے۔ اب بندگی کے اندر رسول بھی آ گئے، مخلوق بھی آ گئی، اور مخلوق میں بشری مخلوق بھی آ گئی اور نورانی مخلوق بھی آ گئی، یعنی عبد کے دائرے میں نوری بھی آ گئے اور بشر بھی آ گئے، جبریل بھی آ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، سب آ گئے، یعنی دونوں چیزیں بشریت اور نورانیت دونوں ابدیت کے اندر آ گئیں۔ تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے بات پتہ لگی کہ آقا علیہ السلام کی جو ابدیت ہے اس میں رب نے دونوں معراجیں جمع کر دی ہیں، دونوں عروج رکھے ہیں، اور دونوں عروج کو جمع کرو تو وہاں سے ابدیت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ نورانیت اور بشریت دونوں کو جمع کریں، اور جب جمع کریں گے، ایک نقطہ ایسے میتھمیٹکس کے ذہن میں آیا، آپ کیلکولیٹر لیں، آپ اس میں ملٹیپلیکیشن شروع کر دیں، جمع سے تیز ہوتی ہے نا، ضرب دینا، ضرب دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، ایک مقام آئے گا کہ سائن آف انفینٹی آ جائے گا، وہ ای سا بنا آئے گا اور کہے گا آگے نہیں چل سکتا۔ کیا آگے نہیں چل سکتا؟ اب آگے ان سے بھی ختم نہیں ہوئے مگر اس کی چیز جواب دے گئی۔ جو حضور علیہ السلام کی شانوں کو ناپنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے ایک دعوت فکر ہے، ایک دعوت فکر ہے، اور وہ دعوت فکر کا نقطہ یہ ہے، اللہ نے 5 حواس خمسہ 5 حواس دی ہیں، دیکھنے کی صفت، سننے کی صفت، سونگھنے کی صفت، محسوس کرنے کی صفت اور چکھنے کی صفت۔ ہم ان چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں یہ چیز گرم ہے، کہ ہمیں اتصال حرارت سے پتہ لگتا ہے، دماغ کہتا ہے گرم ہے، ہاتھ لگاتے ہیں پتہ لگتا ہے ٹھنڈی ہے، چکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے میٹھی ہے، چکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پھیکی ہے، چکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے نمک تیز ہے، سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے خیر ہے، سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے خیر نہیں والی بات ہے، سونگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے خوشبو ہے، سونگتے نہیں تو پتہ لگتا ہے، سونگے تو پھر پتہ لگتا ہے بدبو ہے، اگر دونوں میں تمیز نہ کر سکے تو بیمار ہے، زکام ہے، نزلہ کہ تمیز نہیں کر رہا دونوں میں، بافتیں جو اندر کی ہیں وہ اس وقت صحیح کام نہیں کر رہی، خلیے کام نہیں کر رہے، بیمار ہے، یہ کیفیت۔ مگر یہ سب چیزیں ایک حد تک سن سکتے ہیں، ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، ایک حد تک چکھ سکتے ہیں، ایک حد تک سونگھ سکتے ہیں، ایک حد تک ہم سب معاملات کر سکتے ہیں، کیونکہ کائنات میں انسانی جسم کو ایک محدود دائرے میں 5-6 فٹ کے کلبوت کے اندر رکھا ہے، تو محدود غیر محدود کا اندازہ کیسے کرے؟ بندہ محدود ہو کر رب کا اندازہ کیسے کرے؟ اب بندگی کے لیے کسی اور کو ایسا نظر آنا چاہیے کہ جو اس غیر محدود کا پتہ دے، تو رب نے
اس محدود کے لیے، اپنے غیر محدود ہونے کے پتے کے لیے، جس کو کائنات کے لیے غیر محدود کر دیا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور اس لامحدود نے ایسے اس آنے والے کو لامحدود کیا ہے کہ بندگی کے رنگ میں دیکھنا ہے تو کہتا انکا لعلی خلق عظیم، سونیا تیرا خلق سب سے عظیم تر ہے، اور میں نے تیرے خلق کو عظیم کیا ہے جو لامحدود ہے، تو وہ لامحدود تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لامحدود نے جب کسی کو عظیم کہا تو عظمت لامحدود ہونے کی علامت ہے، لہذا لامحدود نے جب کسی کو لامحدود کیا ہے تو کیسا کیا ہوگا؟ اچھا یہ ہو گئی شان بندگی میں خلق آ گیا، اب شان محبوبیت کیا ہے؟ اس لامحدود نے پھر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے خود تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے، تو اس لامحدود نے کیسا اس ذکر کو بلند کیا ہوگا؟ تو پھر محدود کا کیا کام کہ لامحدود کے اوپر انگلی اٹھائے یا لامحدود کو اپنے موضوع کا مرکز بنائے؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی کجی ہے، ہاں وہ اندازہ کر سکتا ہے، اور اندازے سے بھی خیر مل سکتی ہے۔ یہ تو میتھ کا اصول ہے بھائی، میٹرک کلاس کا سلیبس پڑھنے والا، چلے ایم بی بی ایس کو لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی، اور ایم بی بی ایس جو بندہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر تنویر ارشد صاحب ایم بی بی ایس کو لیتے ہیں، ڈینٹسٹ ہمارے ڈاکٹر ارشد جی، ہمارے ڈاکٹر واجد صاحب بیٹھے ہیں، تو ایم بی بی ایس یا وہ ڈینٹل سرجن ہو، تو وہ جب آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے، یہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ ڈیزیز ہے، یہ معاملہ ہے، یہ کمی ہے، یہ زیادہ ہے، ہیموگلوبن کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، یہ روٹ کنال کا یہ مسئلہ ہے، دانت کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں سمجھ لگے گی؟ بولیں تو جب نبی آپس میں بات کریں تو پھر تو بات سمجھ لگتی ہے کہ وہ آپس میں بات کریں تو سمجھ لگتی ہے۔ ہم نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں، اور اعتراض کریں نبیوں پر اور اس کا نام ہو جائے توحید، رب کو یہ قبول ہے؟ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، اور نبیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں، مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے۔ But after me، انجیل کی آج بھی بائبل کی آیت ہے، But after me shall come the splendor of all the prophets، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جو نبیوں میں بھی سب سے آب و تاب والے ہیں۔ تو بھئی لامحدود محدود آدمی کا کیا کام؟ وہ شکر ادا کرے کہ اس نے لامحدود کے ساتھ آپ کو وابستہ کر دیا۔ یہ شانوں والے ہیں۔ تو یہ مقام بندگی کی بات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی جو، اور عبد کی پھر 3 قسمیں ہیں، عبد عابد، عبد رقیق اور عبد معزوم۔ پھر معزوم کی آگے 2 قسمیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ازبر ہو جائیں آپ، مجھے بھی اور ہم سب کو۔ عبد عابد وہ ہوتا ہے جو غلام اپنے مالک کی غلامی اور اطاعت سے باغا ہو۔ عمومی طور پر عبد عابد میں مشرکین، کفار اور منافقین آتے ہیں۔ غور کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے بھاگے ہوئے تو نہیں، بندگی ہے۔ پھر عبد رقیق ہے جو غلام بدستور اپنے مالک کی ملکیت اور غلامی اور اطاعت میں ہے، جو اور کچھ نہیں تو دامن ایمان سے چمٹا ہوا ہے، وہ عبد رقیق ہے، نرم ہے۔ اور پھر تیسرا ہو جاتا ہے وہ ہے عبد معزون۔ اور عبد معزون وہ ہوتا ہے جس کا حدیث میں اشارہ آیا ہے، سمعہ الذی یسمع بہ۔ رب کہتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔
کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ تو بشریت اور نورانیت کی تمام فضیلتیں آ کر مقام ابدیت مصطفیٰ پر معلوم ہو جاتی ہیں۔ حضور ان میں سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے رب باری تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی ابدیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو، کیا اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو ان سے کہو کہ میری اتباع کریں، وہ میری پیروی کریں، میرے احکام پر چلے، میری سنت کی پیروی کریں۔ جب تم یہ کرو گے، اب چونکہ وہ محبوب ہے اور جو اس کی پیروی میں چلتا ہے تو رب کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اسے بھی ابد معزون کی خیر عطا کرتے ہوئے کہتا ہے پہلے وہ محبوب بنتا تھا، میں محبوب تھا، وہ محب تھا، میں چاہت تھا، وہ چاہنے والا تھا۔ اب جب میرے مصطفیٰ کی چاہت سے خود کو وابستہ کر کر اس نے رنگ مصطفیٰ کو خود پر چڑھایا، خود آقا علیہ السلام کی صفات کو، آقا علیہ السلام کی سنت کو، آقا علیہ السلام کے طریقے کو میرے محبوب کے طریقے پر اتباع والا ہوا، یحببکم اللہ۔ اب مقام بدل گیا، اب میں محب ہو گیا، بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا دیا اور محبوب بنا کر وہ مقام دیتا ہوں جو وہ کہتے میں کر دیتا ہوں۔ پھر مقام معزونیت میں بھی دو درجے، ایک ادنا اور ایک اعلیٰ۔ ادنا میں پھر صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء آتے ہیں اور اعلیٰ میں ایک ہی ہے، اعلیٰ میں ایک ہی ہے۔ جب حشر کے میدان میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرنے والا شروع ہی نہیں ہوگا تو شفاعت کبریٰ صرف ایک ہی ذات کرے گی، وہ میرے مصطفیٰ ہوں۔ یہ انتہا رب باری تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ اظہار۔ اس لیے معراج کی شب جب حضور گئے، اب یہ مقام بندگی کی انتہا ہے، اس کا موازنہ اس سے کروانا نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کے لیے گئے رب سے، تو پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا چھڑی ہے حضور، میرے مالک چھڑی ہے، تو میں کبھی اس سے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، کبھی ایسے کر لیتا ہوں، کبھی لمبی بات قرآن کا ذکر آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے حضرت موسیٰ کا یہ ذہن میں یہ بات ہے، وہ فرماتے ہیں ان کی جو ذہن قرآن بتانا چاہتا ہے، موسیٰ نے میرے ساتھ اس لیے یہ لمبی بات کی تاکہ اسے خبر تھی کہ میرا مالک مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ انہیں لطف آ رہا تھا اور ادھر چل کر گئے تھے، بلایا آ جاؤ، اور ادھر جبریل لینے آئے ہیں، بلایا ہے، مہمان کے طور پر وزٹر بنایا ہے، مہمان کے طور پر بلایا، اور بلا کر جب قرب میں آ گئے تو پوچھا محبوب کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ پہلا تو بات چھپا کے رکھی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ لوگو تم وہی صرف یہی سمجھتے ہو کہ جبریل بیچ میں آئے تو وہی ہے، وہ ایک صورت ہے، وہ جبریل کو بھی نوازنا ہے خدمت مصطفیٰ سے، وہ اس کی بھی نوکری لگی ہے میرے محبوب کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے ورنہ مجھے وحی کرنے کے لیے جبریل کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے وحی کی، میں نے باتیں کی اپنے بندے کے ساتھ جو کی تمہیں کیوں بتاؤں؟ یہ تو محبوب اور محب کی باتیں تھیں، یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں، یہ میرا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہے، یہ کمال ہے میرے محبوب کا۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی ایک حدیث آتی ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو وحی من جانب اللہ ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اب وقت تو فرمایا بولیں محبوب کیا لائے ہو؟ اب انداز حضور کی بارگاہ سے عطا، عرض کی مالک وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں صفات میں نہیں ہے، تیرے خزانوں میں نہیں۔ محبوب وہ کیا لائے ہو؟
مالک میں عاجزی لایا ہوں، میں انکساری لایا ہوں، میں بندگی لایا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جھکنے والے خیرات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک میں تو بس عاجزی لایا، میں بندگی لایا، اپنے سجدوں کی خیرات، اپنے سجدے، تسبیح، تحمیدات سب کچھ تیرے لیے لے کر آیا مالک، میں وہ لے کر آیا ہوں۔ رب نے کہا اچھا محبوب، تو نے تیرے جیسا تحفہ کسی اور نے نہیں دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، جا میرے محبوب تو سلامت رہ۔ پنجابی کی کہی گا سلامت نو جیوندہ رہ، ہائے رب نے کہا میرے مصطفیٰ جیوندہ رہ، جسے رب کے جیوندہ رہے اسے کون مار سکتا ہے، خود بتا، اور ہر نماز میں پڑھتے ہو، یہ شان ابدیت ہے، اور آقا علیہ السلام کی شان ابدیت کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بندے تھے میرے حضور، ہم بھی ان کے غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ خیر نصیب ہو۔ آئیں حضور کی بارگاہ میں، سید عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں صحابہ آتے، 5000 صحابہ اور صحابیات کی استاد ہیں سید عائشہ صدیقہ، علم نبی کا 70% صرف ایک سیدہ عائشہ کے پاس ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ میں واری جاؤں سیدہ آپ کے قدموں پر، آپ کی خاک پر، وہ سیدہ جن کے لحاف میں وحی اترے، ان سے پیار حضور فرمائیں، اور جو وہ سیدہ کا مقام محبت کیا ہے، کچھ حبشی آئے حضور کے مدینے میں نا، مسجد نبوی میں ایسے کیفیت میں اپنے کرتب دکھاتے ہیں، یوں حضور کو دیکھ کر وجد میں آ گئے، یوں کہہ لو، تو سیدہ نے اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پر رکھی اور دیکھتی، بلایا حضور نے، عائشہ دیکھو، دیکھیں آپ آؤ، دیکھو، دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگی بس کافی ہے، پنجابی راج گنج میں نہیں آقا بھی اور دیکھنا ہے۔ آئے سیدہ سے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں رش کر رہی تھی، اس وقت کائنات میں سب کچھ، سب چیزیں مجھے تک رہی ہیں، میرے رشک پر ہیں کہ کندھا مصطفیٰ ہے جس پر بار نبوت ہے اور میری تھوڑی ہے، یہ مقام، یہ سیدہ نے پوچھا کوئی ایسی بات بتائے جو عمومی طور پر ہمیں پتہ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کی کوئی ایسی بات صحابہ نے کہا، فرمایا ہاں، ایک رات خدمت کی ڈیوٹی میری تھی، آقا علیہ السلام میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر مجھ سے پوچھا عائشہ کیا آج رات میں اپنے مالک سے باتیں نہ کروں، کیا اپنا حق معاف کر دو؟ دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام کا حسن خلق دیکھے، تڑپ گئی آقا، جو آپ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ کائنات کے وہ امام جن کے ہمارے گھروں کے ختم نہیں ہوتے گھر آج، ان کے لانس ختم نہیں ہوتے اور مرنے ہیں، میرے آقا کا وہ حجرہ جو اس وقت ہم عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ہم دکھی دلوں کا سہارا، جو ہماری شفاعت کا مرکز ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ایسے لیٹ جاتی اور سجدے کے وقت میرے آقا، میں جب سجدے میں حضور جاتے تو میرے گھٹنے کو ہلا دیتے اور میں اپنا گھٹنا سمیٹ لیتی اور سجدہ ریز ہوتی، پھر میرے آقا سجدہ ریز ہوتے۔ یہ ان کا حال ہے فقر کا۔ خبر کی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہم کس طرف ہیں؟ حضور جن کے لیے ہر چیز زندہ، جو ہر چیز میں ہے، یعنی ہر چیز ان کے صدقے ہے، جو جانے کائنات، یہ معنی مراد ہے، یہ معنی مراد، کچھ اور نہ نہیں اس کو۔ وہ تو کہا مجھے کہا تو میں تڑپ گئی، میں نے کہا آقا جو آپ کی خوشی وہ میری خوشی، تو آقا علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آیات پڑھ رہے، ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ایسے ہی دل کیا. کبھی کبھی قرآن کو یہ حضور پڑھتے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھو دیکھو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو اللہ نے کھڑے، اللہ والے کھڑے بھی ہیں تو اس کے ذاکر ہیں، بیٹھے بھی ہیں تو اس کے ذاکر ہیں، پہلو پر بھی لیٹے تو اس کے ذاکر ہیں، اور کہتے ہیں پاک ہے تو مالک، ربنا پاک ہے ہمارے پالنہار، سبحانہ کا فاقنا عذاب النار، مالک پاک ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا. آقا اسلام یہ آیات پڑھتے ان میں، اور حضور کی کیفیت بندگی یہ ہوتی، آقا پڑھ رہے ہیں، ریش مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہے، اور آقا اسلام کی سجدہ گاہ مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گریہ بکا ہے ہمارے پاس وقت اپنے مالک سے بات کرنے کے لیے ہے، وقت ہر چیز کے لیے وقت ہے. ساتھیوں مجھ سمیت ہم سب پر وہ وقت آنے والا ہے جب اس وقت کو ہم ترسیں گے اور کہیں گے کاش وہ وقت ہمیں مل جاتا. شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ہے جامع مسجد قدسیہ میں آنے والوں کچھ منچلوں کی مجلس ایسی یہاں سج جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ سودا ملتا ہے، یہ سودا جو اللہ اس کے رسول کے عشق اور محبت کا ملتا ہے، جس میں اخلاص کی نعمت سے آپ سب آتے ہیں. یہ محبت کی بات ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ اتنوں میں سے نکال کر آپ کو لے کر آتا ہے کہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے آئے. ہمارا تو جمعہ بھی 2-4 منٹ اوپر ہو جاتا ہے، مگر عشق و محبت کی یہ خیر رہتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ خالص آتے ہیں، خالص آتے ہیں. آپ کے سننے کے اخلاص کی وجہ سے رب بارک تعالیٰ وہ کیفیت عطا کر دیتا ہے. تو عرض کر رہا ہوں ساری رات آقا ایسی کیفیت میں رہتے، حضور کے پاؤں مبارک متورم سوج جاتے، جن کے چلنے کی قسمیں رب کھائے، جن کے جسم عذاب کی باتیں رب کرے، اور وہ روتے. اور بلال حبشی فجر کے وقت آتے، آقا کا حال دیکھ کر تڑپ گئے، رو پڑے، کہنے لگے آقا یہ آپ کا حال ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے کہا وہ چیز، وہ جملہ کہا جس پر بندگی بھی آج وقت میں ہے، کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال میرے رب کی کرم نوازیاں تو دیکھ، میرے رب کی جو بندگی کی خیر عطا کی ہے، میرا کرم دیکھ. اشارہ کروں تو چاند کو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کروں تو سورج الٹے پاؤں پھرتا ہے، کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، میں جو چاہوں رب مجھے عطا کر دیتا ہے. بتا مجھے اس پر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ آقا کا حال. افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ مقام بندگی میرے مصطفیٰ کا. اور آگے رب کیا کہتا ہے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طه کی شانوں والے، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، تو تکلیف میں پڑ جائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھ کر سب سے نرالا اور سونے نظر آنے والے، یہ رات میں نے اس لیے تو نہیں بنائی، کھڑا ہوا کر مگر تھوڑی دیر کے لیے، صبح بھی تو نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ رب کا مقام محبوبیت اپنے مصطفیٰ کے ساتھ. آؤ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم میں حضور کے اسم احمد کے فیض کی کتنی خیر ہے، ہمیں سجدوں کی لذت میں کتنا مزہ آتا ہے، ہمیں عبادت کا کتنا شوق نصیب ہے،
ہمیں حضور کی محبت میں کتنی خیر نصیب، ہماری زبان میں کتنی مٹھاس ہے، ہمارے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، ہمارے کردار میں حضور کی محمد اور احمدیت کی خیر کا فیض کتنا چرکتا ہے۔ کیا ہمارے بیٹھنے سے لوگ خیر زدہ رہتے ہیں یا لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ یہ بات دیکھنے والی ہے۔ جس کا تعلق حضور کے اس بندگی اور محبت دونوں سے جڑے گا اسے ہی رب کی قربت اور محبت نصیب ہوگی۔ اسی قربت نے ہی رب والوں کو اللہ والا بنا دیا ہے۔ آؤ اس قربت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی خیر و رحمت والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔